اگر بولنے لگے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو حق کے متلاشی ہیں ان کو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، اور جو ضلالت کے خواہاں ہیں ان کو گہرائی میں گمراہی کے ڈال دیتا ہے. اس لیے دونوں مانتے ہیں. قرآن کو کتاب ہدایت ہدی للمتقین سب نہیں مانتے ہیں، کتاب کی نہیں مانتے ہیں، جیسے آل کی بھی نہیں مانتے ہیں. مثلا ہم اپنے اوپر لے لیتا ہوں، میں زیادہ آپ کی بات صرف نہ کروں، آپ کے قبیلے کی بات نہ کروں. ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم آل کو مانتے ہیں، لیکن آل کی نہیں مانتے ہم میں سے بہت سے لوگ. میں اپنے آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا خدا کے نظام ہدایت کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. اگر ہے تو ہمیں دکھاؤ کیسے ہے. ادھر سے شیطان کے آپ ادھر دکھا دیں، شیطان کا ہونا وہ کر لیں، اس پہ اس قسم کے تمسخر. اب یہ تمسخر کرتے ہیں اور بچے بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اگر ہوتی بنی امیہ کے دور میں علی کی کتاب ہوتی تو اسے مان لیتے. جس علی پہ سب و شتم کا بازار گھر میں ہے اس کی فقہ کو مان لیتے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل یہی کہہ رہا ہوں. قرآن کو جس طرح مانتے ہیں سب مانتے ہیں. یعنی بنو امیہ اتنے ظلم کے باوجود اس کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کا انکار کر دے. علی کا انکار کیا نہیں کیا؟ وہ تو کیا نا، علی پہ سب و شتم کیا نہیں کیا؟ کیا ملتا ہے. پھر جس علی، خود علی امام المتقین، اور اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کسی کے بارے میں بھی نہیں. اس تمام سینسر کے باوجود نہ کمن نہ کیفن کسی بھی صحابہ. میں اور بات کرتا ہوں، کہتا ہوں تمام اصحاب کے جتنے فضائل ہیں سب کو جمع کر لیں اور اس کے مقابلے میں علی کے ایک حدیث کو رکھ دیں، علی کی فضیلت میں آنے والی اس ایک حدیث کا یہ تمام احادیث مقابلہ نہیں کر سکتی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو اس علی کو نہ فقط چھوڑ دیا، اس علی پہ سب و شتم کا بازار گرم کیا. اس معاشرے سے آپ توقع رکھ رہے ہیں اگر علی کی فقہ ہوتی تو وہ تو اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے. سر آنکھوں پہ نہیں رکھا. جو دوریاں پھیلانے والے ہیں، جو تفرقہ پھیلانے والے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ. وہ نہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نہ رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، نہ خدا سے محبت. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اگر فقہ الآل موجود ہو، کتاب کی شکل میں ہوتی، وہی کتاب جس کا آپ نے اقرار کیا، آپ نے کہا کہ نہیں وہ امام علی نے مدون کی تھی، تو اگر وہ ایک جانب ہو، دوسری جانب امام حنیفہ کی فقہ ہو، یا ہدایہ ہو، یا سرخسی نے لکھی ہوئی کوئی فتاوی ہو، یا ابن عابدین شامی کی ہو، تو کس کی جرت ہوگی وہ کہے گا نہیں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اور اس کو لے رہا ہوں؟ بہت ایسے جرت مند پیدا ہوئے ہیں. اچھا اب تاریخ ہے یہ لیکن اور حقیقت ہے. ایسے بہت سے جرت مند پیدا ہوئے ہیں. شہر مدینۃ العلم ہے اور باب مدینۃ العلم ہے، اس سے ہمارے پاس کتنی احادیث ہیں. اور باقی جو 2-4 سال رسول خدا کے ساتھ رہے ہیں اس میں بھی وہ مدینہ میں نہیں رہے ہیں، ان سے کتنی احادیث ہیں. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اصحاب شروع سے لے کر آخر تک رسول کے ساتھ رہے ہوں ان کے حدیث چھوڑ کے ہم 2 سالہ کسی سے حدیث لے لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ اگر مقدمہ رکھوں اور واقعیت کا لوگوں کو علم نہ ہو، کہیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. صدر اسلام میں بالکل شروع میں ہو گیا. آپ کہتے ہیں 100 سال بعد اگر ہوتا، 150 سال بعد جب یہ فقہا ہیں اس وقت اگر کوئی چیز ہوتی تو پھر بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں علی کے فقہ کو لے لیتے. آپ اس منظرنامہ کو سامنے رکھیں نا. آپ آج کی بات کر رہے ہیں جب امیر المومنین کی شخصیت کو کچھ حد تک مانا گیا ہے، باقی ان کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، بالکل بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. عمومی طور پہ میں اپنے اسکالرس کے لیول کی بات کر رہا ہوں، عوام کے لیول کی بات نہیں کر رہا. عوام ساری تسلیم کرتی ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ علی علی کرتی ہے، علی کا نعرہ لگاتی ہے، علی سے توسل کرتی ہے، علی سے تمسک کرتی ہے، علی سے استبداد کرتی ہے. سب سارے عوام شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں. میں تو یہ مانتا ہوں آقا کہ دین ہم تک اہل بیت علیہ السلام سے ہی پہنچا ہے، اور دوسرا راستہ رسول نے دکھایا ہی نہیں. جی میں نے پہلے کہا تھا اگر اہل بیت کی فقہ کو نہیں مانے تو پھر چھٹی، پھر کوئی اور فقہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. انلیس آپ کہیں یہ بھی اہل بیت کے فقہ ہیں جن کو آپ مانتے ہیں. لیکن آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے نا کہ مولا علی نے سب مدون کر دیا. ہاں یہ اچھا، یہ بھی تاریخی حقائق ہیں. جس طرح علی کو نہیں مانا ہے اس طرح علی کی کتاب کو بھی نہیں مانا ہے. امیر المومنین نے رسول خدا کی زندگی میں تمام علوم کو، یعنی احادیث کو، فقہ کو مدون کیا، لکھا. اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا اور رات کو امیر المومنین نے آ کے بیٹھ کے لکھا ہو. نہیں، رسول املا کراتے جاتے تھے. املا شاید آج کل کے جو جدید بچے ان کو سمجھ میں نہ آتا ہو. جب ہم لوگ اسکول میں جایا کرتے تھے تختی پہ لکھتے تھے تو وہ ٹیچر املا کرایا کرتے تھے. تو رسول خدا املا کراتے تھے، بولتے جاتے تھے اور امیر المومنین لکھتے جاتے تھے. وہ کتاب علی، وہ اس سے علوم محفوظ ہوئے
اگرچہ امیر المومنین کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، رسول خدا کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی خود اپنے لیے، یہ کیونکہ نسلوں کے لیے چھوڑنا تھا اس لیے کتاب لکھی گئی، اور یہ کتاب ائمہ کے پاس تھی، اسی کتاب سے علوم ہم تک پہنچے۔ آپ تک پہنچے، امت تک پہنچے، یا شیعہ تک پہنچے؟ اس روئے زمین پہ جس کے پاس بھی تھوڑا بہت کوئی معنویت پہنچی ہو، کوئی توحید پہنچا ہو، کوئی احکام پہنچا ہو، سب کا سب اسی در کا کرم ہے، اسی در کا فیضان ہے کہ وہ اللہ اگر قریب ہے تو میں بھی تصرف ہے یعنی ابھی اس کے ابحاث پھر لمبی چوڑی بحث ہیں، ادھر نہیں جاتے، اس کا مختلف توجیحات بھی کر سکتے ہیں، مختلف بیانات بھی ہو سکتے ہیں، ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے، اتنا سمجھ لیں کافی ہے۔ دیکھیں ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس امام زمانہ کا وہ ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، لازمی بات ہے، لازمی بات نہیں ہے نا۔ کمیونیکیشن مین صرف یہ نہیں ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ واٹس ایپ نمبر ہے، اعوذ باللہ، میں اہل بیت کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، نہیں میرا کہنے کا مقصد ہے جو لوگ وہ سوال کرتے ہیں ان کے دماغ میں تو آئے گی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں جو کمیونیکیشن مینس ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میرا خدا سے وہ ارتباط ہے جو میں ہر روز دن میں پتہ نہیں 10 دفعہ کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، وہ کیسے ہدایت دے گا؟ بھائی نمبر ہو، کچھ ہو، میں ہر روز اپنا میسج چیک کروں، یہ کمیونیکیشن مینس صرف یہ نہیں ہے، اللہ کے پاس اور ہیں۔ ابھی یہ جو ہمارے پاس مینس ہے یہ گزشتہ لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ ابھی مثلا ہمارے روایات میں ہے، اور شاید آپ کی طرف بھی ہو، جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، ساری دنیا ان کی آواز سنے گی۔ پرانے لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا اس کو تسلیم کرنا، کیونکہ اس وقت کی کمیونیکیشن کے مینس نہیں تھے۔ ابھی آپ اعلان کریں تو سب دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کے ماشاء اللہ فالوورز بھی اتنے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کی بات پہنچ جاتی ہے، ابھی کوئی تعجب نہیں۔ آج سے 50 سال پہلے والے سے کہیں وہ کہیں ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ تو ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے نا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کوئی علم ہے ہی نہیں، وہ بھی کون سا ما اوتیتم جو ابھی قیامت تک انسان ترقی کر کے پتہ نہیں کہاں پہنچے گا، وہ جو علم ہے وہ الا قلیلا ہے۔ تو کمیونیکیشن کے بڑے مینس ہو سکتے ہیں، ان مینس کے مطابق ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر حجت نہ ہو، حجت یعنی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، وہ واسطہ در فیض ہیں، اگر وہ نہ ہو تو لساخت الارض علی اہلہا، یہ زمین و آسمان قائم رہ ہی نہیں سکتی بغیر حجت۔ پھر ایک مہدویت ایک الگ بحث ہے، وہ اس پہ مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ سارے ابحاث حل ہیں، بہت آسان حل ہیں ان کے، لیکن شبہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ابحاث مشکل ہو جاتے ہیں، یا صرف شبہات سنتے ہیں، اس کا جواب اس لیے نہیں سنتے کہ جواب دینے والا رافضی ہے، یہ جو بھی جواب دے گا غلط ہے، اور اگر اس کا جواب صحیح معلوم ہو رہا ہے تو پھر کہیں گے یہ جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہیں، یہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو سچ لگتا ہے، تو آپ ایسا سچ بولیے جو دوسروں کو سچ لگے، آپ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ آپ بتا دیجئے کیا ہے۔ شیطان زندہ ہے ہزاروں سال سے، کوئی مشکل نہیں، امام زندہ ہو تو محال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہی نہیں، ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہمیں محبت نہیں، جتنی شیطان سے اتنی بھی نہیں۔ شیطان کے وجود کو تسلیم کرنے میں کوئی کسی کو آج تک اشکال نہیں ہوا۔ جو دشمن خدا ہے، جو گمراہ کرنے والا ہے، وہ موجود ہے۔ وہ کیسے موجود ہے؟ اس کے کون سے کمیونیکیشن مینس آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن نمائندے تو ہیں، نمائندے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن غیر مستقیم وہ خود بھی تو وسوسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خود بھی تو گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ بھی صرف القاء وسوسے کے حد تک ہی، وہ نمائندوں کے ذریعے بھی کرتا ہے، مستقیم بھی کرتا ہے، ہمیں اس کمیونیکیشن مینس کا پتہ نہیں ہے وہ کیسے کرتا ہے، لیکن وہاں تسلیم ہے۔ ہاں یعنی وہ جو اوامر بھیجتا ہے، آرڈرز بھیجتا ہے اپنے نمائندوں تک، تو وہ کس ذریعے سے بھیجتا ہے؟ نمائندوں تک بھی اور ہم تک بھی، ہر شخص کا شیطان ہے نا، وہ جو میرا شیطان مجھے بہکا رہا ہے کیسے، ٹھیک ہے نا، وہ کون سا کوئی کال آتی ہے میں آف کر دوں تو وہ ختم ہو جائے گا رابطہ؟ نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہے گمراہ کرنے والے کے لیے کوئی سوال نہیں، کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا، ہدایت کرنے والے پہ سارے سوال ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم گمراہ ہونے کے لیے خلق ہوئے، کوئی الہی ڈیوائن انتظام ہدایت کا نہیں ہے، ڈیوائن انتظام گمراہی کا ہے، اس کے مقابل میں ڈیوائن انتظام ہدایت کا نہیں ہے، اگر ہو تو اس پہ یہ سارے اشکال لازم آتے ہیں، گمراہی پہ کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے اندر یہ
طاقت ان کے پاس ہے کہ وہ اپنے محبین یا فالوورز کے دل میں القاء کرتے ہیں. ہم کوئی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہم کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے. ہم صرف امکان کی بحث کر رہے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے، عقلاً. ہاں. عقلاً ممکن ہے. اس کے بعد جب ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ ایسا حجت ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے. پرانے زمانے میں لوگوں کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے ان کو یوں سمجھایا گیا کہ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے ہے اور پھر بھی اپنا فیز پہنچا رہا ہے، آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر یہ بادلوں کے پیچھے بھی نہ ہو تو زمین اپنے مدار میں کہاں سے کہاں نکل جائے، یہ زمین قائم ہی نہیں رہے گی. یہ سورج واسطہ در فیض ہے، یہ ہے فیض الہی جس کی وجہ سے آپ رکے ہوئے ہیں، لیکن سورج اس مادی گریویٹی کے لیے واسطہ در فیض ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح معنویات میں بھی واسطہ در فیض ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اس پہ ہمارے پاس ادلہ ہیں. ان ادلہ پہ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ تو ایسے اعتراضات ہیں جن کو سننا بھی نہیں چاہیے. ارزش وہ اتنی اہمیت بھی نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے اور اس کو جواب دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا خدا کے نظام ہدایت کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. اگر ہے تو ہمیں دکھاؤ کیسے ہے، ادھر سے شیطان کے آپ ادھر دکھا دیں، شیطان کا ہونا وہ کر لیں، اس پہ اس قسم کے تمسخر. اب یہ تمسخر کرتے ہیں اور بچے بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ جو تمسخر کر کے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہدایت سے ہٹا رہا ہے، یہ شیطان ہے، شیطان کے نمائندے ہیں یہ نا. جو امام مہدی کے حوالے سے تمسخر کرتے ہیں، وہی ہدایت کے حوالے سے. مجھے امام مہدی سے بھی کام نہیں ہے فی الحال، یہ نا بھائی خدا کی طرف سے ہدایت کا کوئی انتظام نہ ہو، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ خدا کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے، اس کا تمسخر کرے. بحث کرو بھائی، اگر آپ دلیل مانگو وہاں تک تو بالکل صحیح، کوئی مشکل نہیں، لیکن نظام ہدایت نہیں ہے کہیں تو اس کے عقل پہ ہنسنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نظام ہدایت کچھ بھی نہ ہو اور آپ پہ چھوڑ دیا. آپ نے حشر کیا کیا ہے؟ رسالت مآب نے جو دین دیا، جو آئین دیا، جو تربیت کی، اس پر اگر اس کے بعد امیر المومنین کی امامت میں یہ امت چلتی تو اس نے پتہ نہیں کہاں پہنچ جانا تھا. ابھی جو اس حال ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی انحراف کی وجہ سے. وہی انحراف ہے، چھوٹا سا انحراف ہے. اس وقت کے مسلمانوں کو بھی یہ خیال تھا ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، سارے عبادت تو کر رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سا انحراف. میں مثال یہ دیتا ہوں، یہاں سے اگر فلائٹ ٹیک آف کرے، لاہور جانا ہو، یہاں سے 1 ڈگری اس کو اگر ہلا دیں تو وہ دہلی پہنچ جائے گا، لاہور نہیں پہنچے گا. ایک تھوڑا سا تو کیا تھا، باقی سب تو میں کر رہا ہوں. تو وہ اصل رسول سے جو ہلا ہے تو پھر وہیں سے ہم سب ایسے رسول، ہم اس سے ادھر ادھر کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ ہے اثر رسول میں وہاں تک، ہم وہاں کی بات کرو، سارے مسائل حل ہیں. وہاں سے کہیں اور لے جاتے ہو ہمیں اس کی. بس حضرت آخری میرا سوال ہے وہ یہ کہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق گفتگو چل رہی تو بس اتنا بتا دیجیے کہ کیا کوئی خاص وقت مقرر ہے امام مہدی کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز لوگ جو ہے وہ پاکستان میں بھی دنیا بھر میں لوگ یہ کہتے ہیں میں امام مہدی ہوں. تو کیا کرائٹیریا ہے اس کا؟ دیکھیے وقت ظہور کا معین نہیں ہے، علائم ظہور ہیں، علائم ظہور میں بھی کوئی کچھ حتمی ہیں کچھ حتمی نہیں ہے. پھر ایک اور بحث یہاں آ جاتی ہے بدا کی، جو ہم پہ الزام ہے کہ یہ بدا کے قائل ہیں اور یہ بہت بری چیز ہے. جیسے متعہ کا الزام ہے کہ یہ متعہ کے قائل ہیں، وہ انتہائی بری چیز ہے. اس پہ بھی اسی قسم کے تمسخر والے وہ کیے جاتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ رسول کے زمانے میں تھی، اصحاب عمل کرتے تھے، اور پھر اس کے لیے جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو یہ توہین رسول بھی ہے، توہین صحابہ بھی ہے. لیکن کیونکہ انہیں مزہ آتا ہے کہ اس سے شیعہ ان کے خیال میں ذلیل ہو رہا ہے اور ہم نے اس کا تمسخر اڑا دیا. اسی طرح بدا ہے. اب پتہ جن آپ کو پتہ ہے بدا کیا ہے وہ اس کو لے پائیں گے، جن کو نہیں پتا وہ پھر کبھی صحیح. تکوینیات میں جو نسخ ہے اسے بدا کہتے ہیں، تشریعیات میں جو نسخ ہے اسے نسخ کہتے ہیں، ناسخ کہتے ہیں، اگر پھر بھی کسی کو تھوڑا سا سمجھنا ہو اشارے کے لیے. تو جو علائم اگر کہے بھی گئی ہیں ان میں بدا بھی ممکن ہے، وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو کذب ہوا نا؟ نہیں، نسخ کذب ہے. ایک کام اللہ نے مقرر کر دیا پھر واپس وہ لے رہا ہے. شریعت تشریع میں نسخ ہے نا، تو کذب ہے. نہیں کذب نہیں.
تکوین میں کیوں ہوگا؟ کیونکہ تکوین مقرر ہے ہر چیز. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق اس کے منازل اور اس کے مقرر کر دیے. صحیح. تقدیر بھی حتمی و غیر حتمی ہے. اچھا. تقدیر میں بھی ہے. صحیح. ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہر چیز تقدیر حتمی. تو اس کا امام مہدی کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ علائم کی بات کر رہا تھا. اچھا. علائم کچھ تو حتمی علائم ہیں، کچھ غیر حتمی علائم ہیں. ان علائم میں تبدیلی بھی ممکن ہے. اچھا. دیکھیں ہر انسان کا، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ بدا ہے، اس کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے. دعا کیوں کرتے ہیں؟ پہلے خدا نے جو لکھا ہوا لکھ دیا ہے. آپ کی دعا کرنے سے تبدیل کیسے ہو جائے گا؟ اگر تبدیل نہیں ہونا تو دعا لغو ہو گیا نا. ادعونی استجیب لکم، خدا بھی نعوذ باللہ صحیح نہیں کہتا. پھر بھائی لکھ دیا ہے. پھر میں امتحان سے پہلے اتنی دعائیں کیوں کرتا ہوں؟ میرے امتحان اچھا ہو جائے، میرا انٹرویو ٹھیک ہو جائے. کیوں دعا کرتا ہوں؟ سارے مسلمانوں کا متفقہ ایمان ہے ودا پہ. لیکن کیونکہ یہ نام اگر شیعوں کی طرف سے آتا ہے اور ان کی طرف منسوب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مخالف ہیں. ہو نہیں سکتے بھائی مخالف. دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہم خارج نہیں کر رہے، تکفیر نہیں کر رہے، لیکن بات بتا رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ملتزم ہو. ایک چیز جس کا التزام ممکن نہیں ہے وہ سارے ملتزم ہیں. امام مہدی سے اس کا ربط صرف یہ تھا کہ علائم اول جو حتمی علائم ہیں وہ بیان ہے، جو غیر حتمی علائم ہیں وہ بیان ہے. پھر وہ الہی نمائندہ ہے. جو خطبہ فدق کی میں نے بات کی تھی نا کہ کوئی خطبہ فدق پڑھے تو اسے خود پتہ چل جائے گا یہ بی بی نے ارشاد فرمایا ہے. ایک عام انسان ایسی گفتگو نہیں کر سکتا. وہ جب اپنے علم کے ساتھ آئے گا، اپنے عدل کے ساتھ آئے گا، اپنے حسن کے ساتھ آئے گا، اس جمال محمدی کے ساتھ آئے گا، سب پہچان لیں گے. حضرت کو نہیں پہچانا تھا کیا؟ اپنے بچوں سے زیادہ پہچانا تھا. تو امام زمانہ کوئی پہچان نہیں. انشاءاللہ عز و جل. بہت بہت شکریہ حضرت. گفتگو تو بہت بہتر اور ایک اچھی گفتگو جا رہی ہے احسن انداز میں، لیکن وقت ہمارا جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سلامت. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا. میں معذرت بھی چاہوں گا کہ اگر کہیں میری آواز بلند ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات کی گئی ہو آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی، کوئی دل آزاری یہاں وہ نہیں تھا. اگر میری طرف سے بھی اگر آپ کو کوئی ایسا نہیں، آپ کا تو لطف ہے، کرم ہے، محبت ہے. شکریہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ سب ہم محبت میں. میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھے محبت نہ ہوتی تو میں یہ باتیں نہ کرتا. یہ باتیں میرے لیے پرسنلی میرے لیے اچھی نہیں. میرے لیے اچھی کہ سب مجھے واہ واہ سبحان اللہ مل رہی ہے. اچھا میں کیوں، آپ کیوں رسک لیتے ہیں؟ آپ لوگوں کی محبت میں. نہیں تو آپ کو کیا تھا؟ جی. آپ کو بہت اچھی زندگی بہت آرام سے مل جاتی. یہ ساری جو آپ خطرات کو مول لیتے ہیں یا یہ ساری جو وہ لوگ برا بلا کہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں نا ہمارے حلقے میں نہیں بتایا جاتا. حقیقت بات اور جو بتایا جاتا ہے وہ غلط بتایا جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ خود آپ سے سن کے اپنے حلقے کے لوگوں کو بتاؤں کہ اس مسئلے کے بارے میں ہمارے شیعہ بھائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. مقصد ہرگز میرا یہ نہیں ہے کہ میرے حلقے کے لوگ وہ شیعہ ہو جائیں یا وہ شیعہ سے متاثر ہو جائیں. میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ ہمارے لوگوں نے بتایا. اگر میں آپ سے سن کر بتاؤں گا اور اس ویڈیو کو لوگ دیکھیں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ نہیں، ہم نے جو سنا تھا قرآن. آج آپ نے کتنی واضح بات فرمائی کہ اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو لوگوں نے کیسے پیش کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو حضرت کہہ رہے ہیں نا وہ اس قرآن، جب آپ نے یہ کہا کہ جمع ہی حضور نے کیا، بعد میں جمع نہیں ہوا. اب اس کو پیش یوں کیا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جو بعد میں جمع ہوا ہے اس کا یہ انکار کر دیتے ہیں. ہاں، اور یہ جو ہے وہ بعد میں ہوا ہے، یہ بعد میں ہوا ہے. تو اب یہ غلط فہمی ہے جب تک کہ ہم سنیں گے نہیں دوسروں کو نا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی نے یہ کوشش کی اور رسک لیا ہو اور یہ گالیاں سننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہو کہ بھائی ایک سنی جاتا ہے شیعہ کے پاس اور وہ بیٹھے اور ان کے موقف کو اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرے. اب میرے اوپر جو الزام لگتا ہے وہ لگتا رہا ہے کہ میں شیعوں کو پروموٹ کرتا ہوں یا یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ شیعہ ہو جائیں. قطعاً واللہ میرا یہ مقصد نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی شخص خود سے ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، میں روکوں گا بھی نہیں کسی کو. بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارے آپس کے جو دوریاں ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ اسی طرح ختم ہوگی جب ہم آپ کو سن دیں گے. جو دوریاں پھیلانے والے ہیں، جو تفرقہ پھیلانے والے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ نہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نہ رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، نہ خدا سے محبت کرتے ہیں. یہ رسول کی امت تو ہے جیسے بھی جی.
اچھا، آپ دل سے سنیوں سے محبت کرتے ہیں؟ میں اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو میں نہیں بیان کر سکتا. بیان کر دیں نا، ٹھیک ہے نا؟ ایک بیان کر دیں کہ آپ جی. اہل سنت سے محبت کرتے ہیں. میں اہل سنت پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں، اس اہل سنت پہ جو غلط فہمی پہ کی وجہ سے مجھے گالیاں دے رہے ہیں. ایک غلط فہمی کی وجہ سے نہیں، ان سے میری جنگ ہے. جنہیں اہل بیت سے عناد ہے، ناصبی ہیں، نہیں وہ تو الگ بات ہے نا، وہ تو وہی کہہ رہا ہے، ان سے جنگ ہے. اہل سنت میں بہت سے عام لوگ ہیں جن کو مجھ سے نفرت ہے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے غلط باتیں بتائی ہوئی، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں اس پہ جان دوں گا. محبت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. بہت بڑی بات آپ نے کی حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور کیوں جان دوں گا؟ جی، وہ رسول کا عاشق ہے، اہل بیت کا ہے، مجھے وہ چاہیے. نہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے سنی عام لوگ حضور کے؟ ہاں، عام لوگوں پہ مجھ سے زیادہ اہل بیت سے عام انسان محبت کرتا ہے. جو جانتا ہے اور جاننے کے باوجود جو یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے لوازم ہے، اس مسکین کو پتہ نہیں، اس سے مجھے کوئی مشکل نہیں. جس کو پتہ ہے اور وہ ان لوازم پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ اہل بیت سے کوئی محبت نہیں کرتا. یہ بات تو طے ہو گئی ہے، اور میں بھی اس کو ماننے لگا ہوں کہ اہل البیت علیہ السلام کے وہ علوم ہیں. بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں امام علی علیہ السلام نے ان علوم کو مدون کیا، اس فقہ کو مدون کیا ہے. اگر یہ بات ہم مان لیتے ہیں، اگر ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، تو وہ علوم یا وہ فقہ جسے فقہ الآل کہتے ہیں وہ ہم تک تو نہیں پہنچا، وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ہوتے ہی تو یہ سارے فرقے موجود نہ ہوتے، یہ شیعہ سنی کے اختلاف نہ ہوتا. تو وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں، ہم بہت سی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے ایک مثالی چیزیں چل رہی ہیں اور ایک آئیڈیل معاشرہ ہے، اور اس میں اگر رسول نے کچھ فرمایا ہو اور وہ فقہ اہل بیت موجود ہو تو پھر تو کسی اور کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول خدا نے جس اہل بیت کے پہلے فرد کے لیے فرمایا تھا وہ اسی معاشرے میں موجود تھا، لیکن وہ پھر بھی مظلوم واقع ہوا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر فقہ اہل بیت ہوتی تو سب مان جاتے. یہاں قول رسول کو سب نے نہیں مانا ہے. میرے ساتھ آپ اس معاشرے میں آئے ہیں، مکہ میں جب آپ نے ارشاد فرمایا تو نہیں مانا، بہت سو نے نہیں مانا. مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، مدینہ تشریف لائے، وہاں بھی نہیں مانا. وہاں سے پھر بعد میں جو حالات ہوئے، تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد بھی ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. صرف میں اتنا اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اسٹیبلش کیا کہ اگر ہوتا تو سب مانتے، تھا اور سب نے نہیں مانا. یہ قرآن ہے نا، سب مان رہے ہیں اس کو. نہیں، قرآن اگر بولنے لگے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو حق کے متلاشی ہیں ان کو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، اور جو ضلالت کے خواہاں ہیں ان کو گہرائی میں گمراہی کے ڈال دیتا ہے. اس لیے دونوں مانتے ہیں. قرآن کو کتاب ہدایت ہدی للمتقین سب نہیں مانتے ہیں، کتاب کی نہیں مانتے ہیں، جیسے آل کی بھی نہیں مانتے ہیں. مثلا ہم اپنے اوپر لے لیتا ہوں، میں زیادہ آپ کی بات صرف نہ کروں، آپ کے قبیلے کی بات نہ کروں. ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم آل کو مانتے ہیں، لیکن آل کی نہیں مانتے. ہم میں سے بہت سے لوگ، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ اگر آل کی کوئی چیز ہے تو پھر اس سے تو انحراف ممکن ہی نہیں ہے. یہ انحراف ہوا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور آل کا سردار جب تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور ان کا نام لے کر، ان کی بیعت لے کر، ان کے لیے دعوت ذی العشیرہ سے لے کر غدیر تک، اور غدیر سے آخری ایام تک، بستر مرگ تک، سب جگہ کہنے کے باوجود بھی امت نے نہیں لیا. تو ہم یہ کہیں کہ اگر فقہ آل ہوتی تو پھر تو سب لے لیتے. اب جب کیوں سب نے نہیں لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ آل نہیں ہے. یہ مقدمہ یہ حضرت دیکھیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اگر فقہ الآل موجود ہو، کتاب کی شکل میں ہوتی، وہی کتاب جس کا آپ نے اقرار کیا، آپ نے کہا کہ نہیں وہ امام علی نے مدون کی تھی، تو اگر وہ ایک جانب ہو اور دوسری جانب امام حنیفہ کی فقہ ہو، یا ہدایہ ہو، یا سرخسی نے لکھی ہوئی کوئی فتاوی ہو، یا ابن عابدین شامی کی ہو، تو کس کی جرت ہوگی وہ کہے گا نہیں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اور اس کو لے رہا ہوں؟ بہت ایسے جرت مند پیدا ہوئے ہیں. اچھا، اب تاریخ ہے یہ.
لیکن اور حقیقت ہے. ایسے بہت سے جرأت مند پیدا ہوئے ہیں. شہر مدینۃ العلم ہے اور باب مدینۃ العلم ہے, اس سے ہمارے پاس کتنی احادیث ہیں, اور باقی جو 2-4 سال رسول خدا کے ساتھ رہے ہیں اس میں بھی وہ مدینہ میں نہیں رہے ہیں, ان سے کتنی احادیث ہیں. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اصحاب شروع سے لے کر آخر تک رسول کے ساتھ رہے ہوں, ان کے حدیث چھوڑ کے ہم 2 سالہ کسی سے حدیث لے لیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ اگر مقدمہ رکھوں اور واقعیت کا لوگوں کو علم نہ ہو, کہیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جس کو سپرد رسول نے علم کیا ہے, جن اصحاب کے سپرد, جن سابقون اور اولون کے سپرد کیا ہے, ان سے امت نے نہ لیا ہو اور آخر میں آنے والے کسی 12ویں کھلاڑی سے لے لیا ہو, یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. ابھی یہی سوال آپ رکھیں امت کے سامنے, وہ دیکھیے آپ کو کیسے کیسے توجیحات پیش کرنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ ساری توجیحات اگر وہاں ہو سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں بالکل صدر اسلام میں بالکل شروع میں ہو گیا. آپ کہتے ہیں 100 سال بعد اگر ہوتا, 150 سال بعد جب یہ فقہاء ہیں اس وقت اگر کوئی چیز ہوتی, تو پھر بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں علی کے فقہ کو لے لیتے. آپ اس منظرنامہ کو سامنے رکھیں نا. آپ آج کی بات کر رہے ہیں جب امیر المومنین کی شخصیت کو کچھ حد تک مانا گیا ہے, باقی ان کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا, بالکل بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. عمومی طور پہ میں اپنے اسکالرس کے لیول کی بات کر رہا ہوں, عوام کے لیول کی بات نہیں کر رہا. عوام ساری تسلیم کرتی ہے, شیعہ ہو یا سنی ہو, وہ علی علی کرتی ہے, علی کا نعرہ لگاتی ہے, علی سے توسل کرتی ہے, علی سے تمسک کرتی ہے, علی سے استبداد کرتی ہے. سب سارے عوام, شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں. ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے طبقے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ اگر ہوتی بنی امیہ کے دور میں علی کی کتاب ہوتی تو اسے مان لیتے. جس علی پہ سب و شتم کا بازار گھرم ہے اس کی فقہ کو مان لیتے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل یہی کہہ رہا ہوں. قرآن کو جس طرح مانتے ہیں سب مانتے ہیں. یعنی بنو امیہ اتنے ظلم کے باوجود اس کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کا انکار کر دے. علی کا انکار کیا نہیں کیا؟ وہ تو کیا نا, علی پہ سب و شتم کیا نہیں کیا؟ کیا ملتا ہے. پھر جس علی, خود علی امام المتقین, اور اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کسی کے بارے میں بھی نہیں. اس تمام سینسر کے باوجود نہ کمن نہ کیفن کسی بھی صحابہ. میں اور بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تمام اصحاب کے جتنے فضائل ہیں سب کو جمع کر لیں اور اس کے مقابلے میں علی کے ایک حدیث کو رکھ دیں, علی کی فضیلت میں آنے والی اس ایک حدیث کا یہ تمام احادیث مقابلہ نہیں کر سکتی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس علی کو نہ فقط چھوڑ دیا, اس علی پہ سب و شتم کا بازار گرم کیا. اس معاشرے سے آپ توقع رکھ رہے ہیں اگر علی کی فقہ ہوتی تو وہ تو اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے. سر آنکھوں پہ نہیں رکھا. اچھا, اس سینیریو میں جو مقدمہ آپ نے پیش کیا اس کی تو گنجائش نہیں رہی. کہ رہی نہیں, ذہن کو لگتی ہے, عقل کو لگتی ہے. اچھا, اب اس کو چھوڑ کے بات کرتے ہیں کیونکہ باتیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, سارے اصحاب تھے, رسول کی ایک ہی بیٹی تھی, اس کی عزت نہ کریں. رسول کا جس کا اتنا رسول خدا نے خیال رکھا ہو, خود پالا ہو. کسی ماں نے اپنے بچے کو اتنے پیار سے نہیں پالا جتنا رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو پالا جیسے. بالکل, یہ حقائق ہیں اور فریقین کی کتابوں سے ثابت ہے. آپ ہماری ساری کتابوں کو چھوڑ دیں, اہل سنت کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کے بارے میں ہمارا تو یہ ایمان ہے حضرت. وہی یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ حقیقت ہے. اور تمام میں یہ بات کرتا ہوں کہ صرف آپ ایسے نہیں ہیں. آج کل کے ہمارے معاشرے کو یہ لگتا ہے کہ مفتی ہمدرد ایک ہمدرد نکل آئے اہل بیت کے, باقی سب کا حال برا. نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں. جی جی بالکل. میں کہتا ہوں احسان ہے علماء اہل سنت کا, اس لیے کہ اگر علماء اہل سنت ان فضائل کو نقل نہ کرتے تو آج کا مسلمان ہماری کتابوں میں, شیعہ کتابوں میں ہونے کی وجہ سے ان میں سے کسی چیز کو بھی تسلیم نہ کرتا اور یہ کہتے ہیں روافض کا غلو ہے. بڑی گہری بات کی آپ نے. یہ علماء اہل سنت کا احسان ہے اور نقل کیا, اور طول تاریخ میں تمام علماء نے نقل کیا ہے. نواسی یعنی کو آپ چھوڑ یہ مانتے ہیں کہ اہل سنت میں دیانتدار علماء تھے؟ یقیناً تھے. حالات مختلف تھے. حالات ایسے تھے کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے, اچھا, نسائی کی مثال موجود ہے, صرف ایک حدیث پہ جان دینی پڑی. بھائی زندہ بھی رہنا ہے نا. اور پھر اور روزگار کا بھی مسئلہ ہے, دربار کا بھی مسئلہ ہے, باقی مسائل بھی ہیں, سب کچھ بھی ہے. اور ہو سکتا ہے ان کا اپنا عقیدہ بھی اس قسم کا ہو جس کی وجہ سے وہ اس عقیدے پہ بھی ہوں. لیکن وہ بہت مشکل حالات تھے. ان تمام مشکل حالات کے باوجود
جہاں اگر آپ علی کی ایک فضیلت نقل کر دیں تو آپ کو اگر کوئی بیت المال سے حصہ ملنا ہو تو نہیں ملے گا، آپ کی شہادت قبول نہیں ہوگی، آپ کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا صرف ایک فضیلت نقل کرنے پر۔ ان حالات میں علماء اہل سنت کو میرا سلام ہے، ان تمام فضائل کو نقل کر دیا، ان کو کہیں ادھر ادھر کر کے نقل کرنا پڑا لیکن محفوظ رکھا انہوں نے، اور اس کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔ مثلا ابھی آپ اگر حدیث ثقلین بیان کرتے ہیں اور میں بیان کرتا ہوں، اس دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ کو مشکل ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے، آپ کو اپنے معاشرے کی طرف سے ملتا ہے، یہ تو شیعوں کے حق میں چلا گیا، مجھے تو نہیں ہوتا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ اس کے باوجود یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ کیونکہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، آج کل ویڈیو کے شوقین ہو گئے تو آپ کو بیان کرتے ہوئے دیکھتے تو سمجھتے ہیں صرف ایک اہل سنت کے عالم یہ بیان کر رہے ہیں، نہیں، طول تاریخ میں کوئی نہیں ہے، نواسب کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں، جو سب شتم کر رہا ہے وہ تو فضائل بیان نہیں کرے، ان کو چھوڑ کے کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس نے ان فضائل کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا نہ کیا۔ بالکل، تو اس حقیقت کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا، اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ساتھ میں پھر یہ بھی ہے کہ ان کی بہت سی مجبوریاں بھی تھیں، نہیں کر سکتے تھے، میں نے کہا وہ قتل ہو گیا، ریاست کا دباؤ تھا، ایسا ویسا دباؤ تھا، ریاست کا دباؤ تھا کہ اعلان کرنا ہے، تب آپ کو ممبر ملے گا، تب آپ کو مسجد ملے گی، تب آپ کو شہریہ ملے گا، تب آپ کو تنخواہ ملے گی، تب آپ کو بیت المال سے ملے گا، تب آپ کی قضاوت ملے گی، آپ کو تراویح ملے گی، آپ کو پتہ جو ملنا تھا سب کی ایک ہی شرط تھی، علی پہ سب وہ شرط۔ اچھا، یہ تو بالکل فیکٹ ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں نے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے امام علی پر سب و شتم کا۔ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو علی کے علوم ہیں، جو انہوں نے براہ راست رسول اللہ سے حاصل کیے ہیں، جو آج یعنی ہم تک پہنچے نہیں ہیں، ایک تو آپ نے وجہ بتا دی کہ ریاست کا دباؤ یہ تھا کہ سب و شتم کرنا، ماننا ہی نہیں ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ جیسے ہمارے ہاں اہل تشیع، وہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ ہے ان کا کہ ہم اس اہل بیت کے علوم کے وارث ہیں، تو ان تک تو پہنچے ہیں، ہم تک نہیں پہنچے، یعنی سنیوں تک نہیں پہنچے۔ اچھا، آپ نے یہ پروگرام کیا اور اس میں کہا کہ اہل سنت تک بھی جو کچھ پہنچا ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ روافظ کا فیضان ہے، اس پہ مجھے اختلاف ہے، یہ ائمہ کا فیضان ہے، اہل بیت کا فیضان ہے، اہل بیت کے کرم سے پہنچا ہے، بالکل، اس میں کچھ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں تو یہ مانتا ہوں آقا کہ دین ہم تک اہل بیت علیہ السلام سے ہی پہنچا ہے، اور دوسرا راستہ رسول نے دکھایا ہی نہیں۔ جی، میں نے پہلے کہا تھا اگر اہل بیت کی فقہ کو نہیں مانے تو پھر چھٹی، پھر کوئی اور فقہ کی گنجائش ہے ہی نہیں، انلیس آپ کہیں یہ بھی اہل بیت کے فقہ ہیں جن کو آپ مانتے ہیں۔ لیکن آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے نا کہ مولا علی نے سب مدون کر دیا۔ ہاں یہ اچھا، یہ بھی تاریخی حقائق ہیں، جس طرح علی کو نہیں مانا ہے اس طرح علی کی کتاب کو بھی نہیں مانا ہے۔ امیر المومنین نے رسول خدا کی زندگی میں تمام علوم کو، یعنی احادیث کو، فقہ کو مدون کیا، لکھا، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا اور رات کو امیر المومنین نے آ کے بیٹھ کے لکھا ہو، نہیں، رسول املا کراتے جاتے تھے۔ املا شاید آج کل کے جو جدید بچے ہیں ان کو سمجھ میں نہ آتا ہو، جب ہم لوگ اسکول میں جایا کرتے تھے تختی پہ لکھتے تھے تو وہ ٹیچر املا کرایا کرتے تھے، تو رسول خدا املا کراتے تھے، بولتے جاتے تھے اور امیر المومنین لکھتے جاتے تھے۔ وہ کتاب علی، وہ اس سے علوم محفوظ ہوئے، اگرچہ امیر المومنین کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، رسول خدا کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی خود اپنے لیے، یہ کیونکہ نسلوں کے لیے چھوڑنا تھا اس لیے کتاب لکھی گئی، اور یہ کتاب ائمہ کے پاس تھی، اسی کتاب سے علوم ہم تک پہنچے۔ آپ تک پہنچے، امت تک پہنچے، یا شیعہ تک پہنچے؟ اس روئے زمین پہ جس کے پاس بھی تھوڑا بہت کوئی معنویت پہنچی ہو، کوئی توحید پہنچا ہو، کوئی احکام پہنچا ہو، سب کا سب اسی در کا کرم ہے، اسی در کا فیضان ہے۔ کسی کے پاس زیادہ پہنچا، کسی کے پاس کم پہنچا، کسی نے ڈرتے ڈرتے تقیہ کر کے کچھ تھوڑا بہت لیا ہے، کسی نے آشکارا لیا ہے، جو کچھ پہنچا ہے آج امت تک وہ سب رسول خدا کا ہے۔ رسول خدا نے اپنا راستہ اہل بیت قرار دیا تھا، عطرت ہی اس عطرت کے ذریعے پہنچا ہے، اس عطرت کے ذریعے پہنچنے کے لیے وہ مدون شکل میں سنت بھی موجود تھے رسول خدا کے زمانے میں، اور قرآن بھی موجود تھا رسول خدا کے زمانے میں۔ ان دونوں مدون شدہ نسخوں سے ہم نے فقہ بھی لی، ہم نے عقائد بھی لیے، ہم نے صحیح شریعت لی۔
یعنی آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس جتنے بھی علوم ہیں، جو فقہا ہیں، یہ وہی اہل بیت کے علوم ہیں؟ نہیں، تو ابھی تو آپ نے فرمایا کہ سب وہیں سے میرے اسٹیٹمنٹ میں آپ کے اسٹیٹمنٹ میں فرق آ گیا. کیسے آیا تھا، آپ فرمائیے. آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت فقہا کے پاس جو فقہ ہے وہ اہل بیت کی منگل. نہیں، ہم نے کہا اہل سنت ہو یا شیعہ ہوں، ان کو جتنی بھی شریعت محمدی ملی ہے اسی جگہ سے ملی. اس کے بعد میں نے ایک حصہ تو لیا، 10%، 20%، 40% میں نے لیا، اس کے بعد باقی میں نے خود اضافہ کیا. اس کا کوئی اہل بیت سے تعلق نہیں. جو میں نے قیاس کیا، جو میں نے استحسان کیا، میں نے جو باقی ذرائع سے احکام لیے، یا میں نے اہل بیت کے علاوہ باقی لوگوں سے لیے، یا باقی لوگوں سے بھی میں لے سکتا ہوں، کوئی اصحاب سے لینے میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم بھی اصحاب سے حدیث لیتے ہیں، رسول خدا سے اگر اصحاب سے ہم تک حدیث پہنچتی ہے وہ بالکل صحیح ہے، حجت ہے اور ٹھیک. لیکن جو دشمنان ہیں امیر المومنین ہیں، جن کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ ان کو دشمنی تھی، ان کو بغض تھا، اور جو بغض رکھتا ہے علی سے وہ منافق ہے، یہ بھی مسلم رسول کی حدیث ہے، آپ کی کتابوں میں تواتر سے موجود ہے. اگر تواتر کا لفظ پہ کوئی چیلنج کرے تو یہ مستفیضہ ہے، اس کو بھی چیلنج کرتا ہے تو صحیح ہے. اور تمام بہت سی کتابوں میں صحیح میں تو کوئی شک نہیں ہے، صحیح میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح مسلم میں ہے. نہیں صرف صحیح مسلم میں ہو نا، پھر تو کہیں آپ صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، متعدد طرق سے بہت سے کتب روائی میں ہے کہ وہ منافق ہے. اس واضح قول کو چھوڑ کے جو کسی منافق سے لے تو ہم اس کے ساتھ نہیں. اور جو حصہ اس طرح آیا ہوا ہے وہ حجت نہیں رکھتا ہے. جب حجت نہیں رکھتا ہے تو وہ فقہ اہل بیت کی فقہ بھی نہیں ہے، رسول خدا کی شریعت بھی نہیں. اچھا، ایک تو ہو گیا رسول اللہ کا دور اقدس سے، اس زمانے میں امام علی نے مدون کی، حضور نے املا کروایا. اب اس سے آگے جو خلفائے ثلاثہ کا دور ہے یا خلفائے راشدین جو ہیں، اس کے بعد وہ دور جو بنو امیہ بنو عباس کا، جب فقہا نے فقہ مدون کیے، جو اہل سنت علماء وہاں سے علوم لیتے ہیں. کیا یہ بات، یعنی آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بغیر کسی تعطل کے، درمیان میں کسی انقطاع کے، امام علی کے یہ علوم آگے منتقل ہوئے ہیں؟ جی بالکل ہوئے ہیں. اگر یہ منتقل ہوئے ہیں تو ایک تو اس کتاب کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ جو کتاب آپ نے فرمائی، یہ کتاب کوئی اس کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا. نہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں، اس کے مطلب یہ تاریخ میں بہت ذکر ملتا ہے، اچھا روایات میں بہت ذکر ملتا ہے. ایسا نہیں، نہیں ہمارے سامنے نہیں ہے یہ کوئی کتاب. یہ آپ نے فرمایا ہمیں تو ایک ہی کتاب کا پتہ ہے حضور کے دور میں، وہ قرآن، لیکن وہ بھی حضور نے نہیں، وہ بھی نہیں ہے. وہ حضرت ابوبکر نے جمع کیا تھا. آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے، حضور کے دور سے کچھ بھی نہیں ملتا. نہیں، یہ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے نہیں نا کہ حضور نے سب کچھ جمع کر دیا تھا. تو یہ ہمارا دعویٰ ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ حضور سے ملتا ہے، اور صرف وہی چیزیں حجت ہیں جو حضور سے ملتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو حدیث نہیں ملتی وہاں سے، حدیث ہم نے 100 سال بعد شروع کیا اور 100 سال ہم نے سے پابندی لگائے رکھی، لیکن قرآن ہم نے جو ہے اتنے سال بعد شروع کیا، اور وہ کیا ملا؟ حضور سے ملا. حضور سے کچھ بھی نہیں ملا. ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں جو حضور سے نہ ملا ہو. ہماری بات کرتے ہیں، ہمیں کتاب بھی حضور سے ملی ہے، اور سنت بھی حضور سے ملی ہے، اور اطرت بھی حضور سے ملی ہے. آپ اپنی بات کرتے ہیں تو آپ کو نہ کتاب حضور سے ملی ہے، نہ سنت حضور سے ملی ہے، نہ اطرت کو اس طرح آپ نے تمسک کے عنوان سے لیا ہے. جب اس سے فقہ نہیں لے رہے تو پھر آپ نے اطرت کو لیا ہی نہیں. میں تھوڑا سا مباحثے کی وجہ سے تھوڑا سا ہارش ہو رہا ہوں، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. نہیں، مجھے کوئی ایسی کوئی آپ کو بھی اور باقی آپ جو ظرف آپ میں ہے، معذرت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، میں چاہتا ہوں آپ اس بارے میں کھل کے گفتگو کریں جو آپ کا نظریہ ہے، لیکن سمجھنا چاہتے ہیں نا ماں باپ کو. آپ یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اس زمانے میں ہے، تو ہمیں تو نظر نہیں آتی نا. ہمیں اگر قرآن نظر آتا ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے پر، بغیر کسی انقطاع کے منتقل ہو. وہ کتاب کہاں پر ہے؟ ہاں دیکھیں، کتاب آپ نے پہلے ایک جملہ بولا جس سے میں نے احتجاج کیا کہ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. مگر ذکر ملتا ہے، تاریخ میں بھی ذکر ملتا ہے، روایت میں بھی ذکر ملتا ہے. اور اس کتاب کو ائمہ نے بہت سے اصحاب کو، اپنے اصحاب کو وہ کتاب دکھائی، اور اس کتاب کے بارے میں کہا بھی. مثلا بہت جگہوں پہ جب کچھ لوگ آتے تھے، ان کو اس طرح امام پر اعتماد نہیں ہوتا تھا جس طرح ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں، وہ نہیں رکھتے تھے. اس وقت ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو ان کو لا کے دکھائی جاتی تھی کہ یہ دیکھو یہ حکم اس کتاب میں لکھی ہوئی. اور اس کتاب میں یہ واقعات بھی تھے. جب امام رضا علیہ السلام کو کہا ولی عہدی کا اور نماز کا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، کتاب علی میں نہیں لکھا ہوا کہ میں نے ولی عہد بن کے حکمران بننا ہے، میں نے نماز عید پڑھانی. یہ چیزیں اس کا بار بار ذکر آتا رہا ہے، اور یہ تذکرہ ہے. رہ گیا کہ آیا وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. وہ موارث ائمہ میں تھا. امام علی نے
اسے اپنے بعد آنے والے امام یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد سلسلہ وار یہ ائمہ کے پاس رہی کتاب، ائمہ نے اس کتاب کا ذکر کیا، ائمہ اہل بیت نے اس کتاب کو لوگوں کو دکھایا، اور ابھی بھی یہ کتاب محفوظ ہے، ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہم امام زمانہ کہتے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس یہ کتاب ابھی بھی موجود ہے۔ تو وہ ہمارے لیے تو نہ ہوئی وہ کتاب؟ کیوں آپ کے لیے کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی ہے نہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے نا۔ آپ کے سامنے نہیں ہے، باقی لوگوں کے بھی سامنے نہیں تھی، وہ موارث ائمہ میں سے تھی، ائمہ اہل بیت، لوگوں کے سامنے نہیں تھی، لیکن ائمہ نے اسی کتاب سے، اور وہ جو علم آپ کے پاس تھا کتابت اور شفاہی دونوں سے، یہ علوم آنے والی نسلوں کو پہنچایا۔ اچھا دیکھیے حدیث اگر کوئی بھی چیز اگر ایک آرگینک طریقے سے نیچرل وے میں چل کے آپ تک پہنچتی ہے تو وہ اتھینٹک ہے۔ اگر انقطاع کے بعد 100 سال کے انقطاع کے بعد ایک دم سے آتی ہے تو اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے عرصے کے بعد جو آ رہا ہے یہ وہ علم نہیں ہے جو رسول کا علم ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے مکتب اہل بیت میں یہ علوم کیسے چلے ہیں، ائمہ کے پاس آئے ہیں، ائمہ نے ان علوم کو بیان فرمایا ہے، مخصوصاً امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں تھوڑی سی زیادہ فریڈم آزادی ملی، انہوں نے جب ان احادیث کو بیان کیا تو اصحاب ائمہ نے ان احادیث کو لکھا، اور ائمہ تاکید کیا کرتے تھے اور لکھوایا کرتے تھے اور لکھنے کے لیے ہدایت دیا کرتے تھے۔ ہمارا جو جوہری فرق ہے مکتب خلفاء و مکتب اہل بیت کا، ہمارے ہاں حدیث کبھی بھی ممنوع نہیں رہی ہے، اس کو لکھنے کے لیے کسی ایک آن کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ اس حدیث کو نہیں لکھنا ہے اور اس لکھنے کی کوئی مذمت کی جائے اور اس کو ممانعت کی جائے، جبکہ مکتب خلفاء میں کیا ہے، وہاں پہ احادیث لکھنے کی ممانعت موجود ہے، اور ابھی جو احادیث لکھی ہوئی ہیں ان میں یہ حدیث صحیح کے طور پہ لکھا ہوا ہے لا تکتبوا عنی شیئا، یا یہ حدیث مصلحت کے طور پہ تھا نا۔ کیا مصلحت؟ قرآن کی آیت کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ابھی بھی حدیث موجود ہے، یہ تو نہیں کہا قرآن کے اگر گڑبڑ ہونی ہے تو ابھی بھی ہونی ہے۔ آپ اپنے آپ کو صحابہ سے بڑے عالم کہہ رہے ہیں۔ نہیں اعوذ باللہ، ایسے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ دعویٰ آپ کا یہ ہے، وہ بیچارے وہ تھے، اب میں نہیں کہتا جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ ان میں خلط ہو جاتا، ہم بہت زیادہ ترقی کر کے عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، ہم خلط نہیں کرتے، اس لیے ہم لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے لکھ دی نا، بعد کے زمانے میں لکھ دی، صحابہ نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ جب قرآن مدون ہو گیا، جمع ہو گیا، اس کے بعد لکھا نہیں لکھا۔ ایک صحابی کا نام دیں جس نے کوئی تدوین کی ہو کتاب، ہاں حدیث تدوین کی ہو۔ ممنوع تھی، کیسے تدوین کرتے؟ ابھی بھی انہیں سیاح میں لکھا ہوا ہے نا لا تکتبوا عنی شیئا، مجھ سے کچھ بھی، شیء، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے لکھا تھا، ان کا صحیفہ بھی موجود تھا، جلایا گیا نا۔ نہیں ان کا نہیں جلایا گیا تھا، وہ تو جو خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا وہی جلایا تھا۔ نہیں، وہ 40 حدیثیں اور ہیں جو حضرت ابوبکر نے اپنی جلائی ہیں۔ میرے معلومات میں تقریباً 600 روایات تھی۔ نہیں، اپنی جو لکھی، اچھا 640 میں عددی حافظہ میرا زیادہ نہیں، وہ جو بھی ہے، جو بھی فکر ہے، جو احادیث انہوں نے لکھی ہوئی تھی وہ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی احادیث جلائی ہیں۔ اس میں جب توجیہ کرتے ہیں نا کہ اس میں سے شاید یہ شاید وہ، جب اپنی لکھی ہوئی حدیث میں تو کوئی شاید واحد نہیں ہے نا بھائی۔ میرے پاس آج جو حدیث کا مجموعہ ہے اس میں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ شاید صحیح ہو، شاید صحیح نہ ہو۔ نہیں حضرت، وہ دراصل یہ کہتے ہیں اس کا جواب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ چونکہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ قرآن اور آیت حدیث میں فرق نہیں کر سکیں گے اور دونوں مکس نہ ہو جائیں کہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں ان سے، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم سے تو وہ بہت اچھے ہیں۔ بھائی نئے مسلمان ہو رہے ہیں، صحابہ تو ہو گئے، نئے ایران کے لوگ جیسے روم کے لوگ، چلیں ایران روم کو چھوڑیں، عربوں کو ہی لے لیں۔ یہ کہو جو ایران روم سے ہیں وہ لوگ یہ کام مت کریں، ہم عرب ہیں، ہمیں تو کوئی اس میں اختلاط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تو نہیں ہے نا، جسے آپ سب سے زیادہ افضل کہتے ہیں، سب سے زیادہ عالم کہتے ہیں، سب سے زیادہ افقاہ کہتے ہیں، اس کو یہ مسئلہ ہوگا، وہ کیوں اپنی حدیث جلائے؟ یہ ایک طولانی بحث ہے۔ ابھی ہم، کیونکہ مجھے صرف یہ خوف ہے کہ جو بچے سن رہے ہیں وہ سمجھ سکیں، اس سیکوینس کو میں تھوڑا سا اس کا سیدھا رکھوں۔ وہ احادیث موجود ہیں، وہ احادیث لکھوائی گئی، وہ جو صرف میں لا تکتبوا عنی شیئا جو ابھی بھی موجود ہے، لا اور شے بڑی شے ہے، یہ جو عربی جانتے ہیں نا
وہ جانتے ہیں یہ کچھ بھی. وہی میں ابھی اردو والوں کو اتنا نہیں پتہ چلے گا اس لیے میں نہیں توضیح دے رہا ہوں، لیکن جو عربی جانتے ہیں اور سن رہے ہیں اور پھر توجیح کرتے ہیں اور اس کے جواب بھی دیں گے لوگوں کو، جب جوان پوچھیں گے تو وہ جوابات بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی ان کو توجہ دلا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لا شیئن، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، یا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کیوں لکھی ہے صحیح میں، اور یہ صحیح ہے تو تمہاری صحیح غلط ہے. کیوں لکھی ہے بھائی؟ رسول نے کہا کچھ نہیں لکھنا مجھ سے. یہ تقید کدھر سے آ گیا کہ اس وقت تک لکھنا، اس وقت تک نہیں لکھنا؟ دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 100 سال نہیں لکھی ہے اسی حدیث کو لے کے. 100 سال بعد کون سا، یا تو یہی ہے نا، یا تو مان لیں ہم لوگ بہت اچھے ہیں، ہم بہت عالم ہو گئے ہیں، وہ تو آپ مانتے نہیں ہیں. کون؟ آپ بھی نہیں مان رہے نا. ہم نے آپ سے کہا میں آپ کی بات میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ آپ کا فضل جو ہے بہت زیادہ ہے. آپ یقین کیجئے میں ابھی تک آپ کے اس بات میں گم ہو گیا ہوں میں، کہ وہ جو کتاب کے بارے میں جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کتاب میں سب کچھ ہے، تو پھر وہ اس میں اتصال کیسے ہے؟ اگر وہ یعنی وہ موجود پھر کیوں نہیں ہے؟ وہ موجود ہے نا، وہ کتاب موجود ہے، نہیں کتاب موجود نہیں ہے. وہ کتاب نسل در نسل ائمہ اہل بیت میں چلی، اور ائمہ اہل بیت میں چلنے کے بعد وہ کوئی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا. امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کو تو سب مانتے ہیں، انہیں نہیں مانیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا، یہ جو شیعہ کی فقہ ہے یہ ساری وہ اسی کے اوپر ہے؟ اسی کے اوپر ہے. اس کا میں نیچرل پروسیس بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا، وہ آپ اپنے فرقے کو بچا رہے ہیں، دوسرے فرقے کو کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ زیادتی نہ کریں نا. نہیں آپ بچا لیجئے، ہمیں بسم اللہ ہم قبول کریں گے. میں تو حقیقت، میں اپنے حساب سے حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں تو کوئی فرقہ وارث کی بات نہیں کر رہا. میں تو تمام امت مسلمہ کا نجات کا نسخہ دے رہا ہوں کہ بھائی اطرت سے تمسک کرنا ہے. یہ اطرت کی فقہ موجود ہے، فقہ آل موجود ہے. فقہ آل جب موجود ہے تو پھر سنی شیعہ چھوڑو، اس کو فائدہ مجھے فائدہ چھوڑو، اپنی فکر کرو. اگر فقہ آل پہ عمل نہیں کرو گے تو کل حوض کوثر پہ رسول نہیں پہچانیں گے، ہے نا. وہ خود بلاتے بھی رہے نا، اصحابی کہیں تو بھی کہیں گے. اب توجیہ یہ کرتے ہیں یہ اصحاب، وہ اصحاب نہیں ہم ہیں، چلیں ہم اپنے آپ کو لے لیتے ہیں. بھائی آپ کو رسول خدا نہیں پہچانیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں اپنے فرقے کی کہاں بات کر رہا ہوں؟ میں سب سے ہمدردی کر رہا ہوں. میرے سامنے ہمدرد بیٹھا ہوا، میں ہمدرد نہ بنوں تو وہ تو پھر فقہ اسلامی ہو گئی، جو یعنی اس کو آپ فقہ شیعہ تو اس کا نام دینا بھی ضروری اچھی بات تو نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری فقہ ہے. نہیں کسی کی باپ کی جاگیر تو نہیں. ہم کون ہوتے ہیں جو ہماری فقہ؟ یہ تو آل کی فقہ. آل کی فقہ یعنی رسول خدا کی فقہ، یعنی اللہ کی شریعت. ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ غلط ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو شیعہ ہونا ہوگا، یہ اصطلاحی شیعہ. اچھا، اور ہماری طرح کہ آپ کو کوئی گیٹ اپ بنانا ہوگا. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا. یہ بہت اہم بات آپ فرما رہے ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا نا. یعنی ایک سنی عمل کر سکتا ہے آپ کی فقہ پہ؟ یقیناً کرنا چاہیے نا. میری فقہ نہیں ہے نا، میری فقہ پہ کیوں عمل کرے گا؟ نہیں، مراد یہ فقہ حال پہ اس کو کرنا چاہیے نا. وہ تو ہمارا دعویٰ ہی یہی ہے کہ سنی ہے، شیعہ ہے، مسلمان اگر ہے تو اس کے لیے فقہ آل ہے. اگر فقہ آل نہ ہو تو پھر کوئی دوسری گنجائش بنتی ہے نا، جو کہ وہ بھی ہم ثابت کر چکے ہیں. اس کو تکرار نہ کروں کہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی. پھر اپنے آپ کو خواہ زحمت میں نہ ڈالیں. کرسچنس کی طرح کھلے ڈلے زندگی کریں اور موج کریں. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، وہ خود کو شیعہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے مجھے جو بھی اہل البیت کے اقوال یا علوم ملیں گے وہ میں اپنی زندگی میں اپنا لوں گا، لیکن میں شیعہ نہیں. بڑا مشکل ہے. شیعہ کے لیے مشکل ہے، سنی کے لیے مشکل ہے. دیکھیے یہ تسمیہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اچھا، کوئی یعنی یہ شیعہ ہے یا سنی، اس سے کیا فرق؟ کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے اپنے ساتھ لکھنا ہے کہ میں شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں. نہ سنی ہونے سے کچھ ہوتا ہے، نہ شیعہ ہونے سے کچھ ہوتا ہے. زبردست، بہت بڑی بات آپ نے کی. نجات کا یہ تو ملاک نہیں ہے نا کہ ہم یہ جو اہل البیت ہیں، اہل البیت کے ساتھ جڑنا اثر ہے. ہاں، اصل وہ ہے نا، اہل بیت کے ساتھ نہ جڑیں اور آپ کہیں میں شیعہ ہوں. اچھا حضرت مجھے یہ بتائیے، اگر ایک شخص ہے آج وہ سنی ہے، خود کو سنی کہتا ہے، اور وہ اہل البیت علیہ السلام کی فقہ کی پیروی کرتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر یہ جو ٹائٹل ہے شیعہ کی، اس کو میں اپنانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی فرقے سے جڑوں، لیکن میں اہل البیت کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ شخص کر سکتا ہے اس طرح؟
یقیناً کر سکتا ہے. اس میں دیکھیے کوئی اگر اس فرقے سے جڑ جائے تو وہ جنت جائے گا. نہیں وہ پیروی کرے گا تو جنت جائے گا, نہیں تو نہیں جائے گا. اس فرقے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شیعہ ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں. جیسے میں نے گزشتہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ لوگ آئے اور امام جعفر صادق سے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں, یعنی ٹیگ ان کے پاس شیعہ کا لگا ہوتا ہے. امام نے فرمایا تم شیعہ نہیں ہو, اس لیے میں نے وقت نہیں دیا. جب انہوں نے کہا ہم محب ہیں تو کہا آ جاؤ. تو یہ ٹیگ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہوں. اور یہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے یہود کی طرح کہ جو بھی یہودی ہوگا وہ جنت چلا جائے گا, یا جو بھی عیسائی ہے اس کی بخشش ہو. ایسا تو نہیں. اس ٹائٹل سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹائٹل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت تمسک پہ قرآن و اطرت کی ہے. آپ نے قرآن و اطرت سے آپ نے تمسک کیا, آپ کا جو بھی ٹائٹل آپ اپنے آپ کو دیں, جو مرضی کہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں ایک بات اور کرتا ہوں جی, آپ جو ٹائٹل نہیں لینا چاہتا جو شخص کہتا میں شیعہ نہیں ہوں, اہل بیت کا فالوور ہوں, ہے نا, جبکہ اہل بیت کے فالوور کو شیعہ کہتے ہیں. آپ جو حدیث میں بھی ہے یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ, اس قسم کی جو حدیثیں بہت ہیں اور اہل سنت منابع میں بھی ہیں. وہ شیعہ تو ہے نا, یہ والا شیعہ نہیں ہے. ان میں جو سسٹم ہے, رسومات ہیں, طور طریقے ہیں جو ان کے اپنے, وہ نہ کرے کوئی, بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, یہ ایک. اہل بیت کا اگر وہ تابع ہے اور وہ سنی ہے اور کچھ وہ عقائد جو اہل بیت سے خاص ہیں ہمارے مطابق, وہ اس تک نہیں پہنچتا. اس کی تحقیق یا جو مرضی چیز وہ اپنی تحقیق کے ذریعے یہ اس پہ پہنچتا ہے کہ نہیں جی یہ طریقہ, یہ عقائد جو ہیں یہ یا اہل بیت سے ثابت ہے, یا جو بھی کوئی غلط فہمی ہو جائے وہ جنتی ہے. جو اہل سنت عقائد پر ہے اور اہل بیت کے فقہ کو فالو کر رہا ہے, لیکن بشرط ہے و شروط ہے, یہ پھر اس کو بھی وہ غلط معنی میں نہ لیا جائے. جو ہمارے مطابق اس کو کوئی غلط فہمی ہے, آپ کے مطابق یا کسی اہل سنت کے مطابق اس کی ریسرچ یہیں پہنچی ہے, جس کو میرے حساب سے غلط فہمی ہو جائے گی, اس کے حساب سے وہ بات حقیقت ہوگی. جیسے آپ کے حساب سے کچھ چیزیں میرے لیے غلط فہمی ہوں گی, لیکن وہ آپ کا ورژن ہے, آپ کے بیانیہ میں وہ میری غلط فہمیاں ہیں, میرے ورژن میں وہ آپ کی غلط فہمیاں ہیں. میرے اور آپ کے ورژن سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. یعنی وہ توہین کرنے والا نہیں ہے ان چیزوں کی جو اہل بیت سے منسوب ہیں, لیکن ناصبی ہے تو کچھ کوتاہی اس سے نہیں, اس کی بات نہیں کر رہے کہ ناصبی تو جہنمی ہے, اس کی تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں. ایکم احسن عملا کی بات ہے, اچھے برے کی بات نہیں ہو رہی ہے, احسن والوں کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری آزمائش یہ ہے ایکم احسن عملا, جس کا عمل احسن ہی نہیں ہے اس کا تو اس کائنات میں کوئی تصور ہی نہیں ہے, خدا کی نگاہ میں وہ ہے ہی نہیں. جی 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 آپ فرمائیں. بس یہ جو شیعہ کا لفظ ہے, اس سے چڑ یعنی یا اس سے جو تنفر ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں یہ کوئی ایسا مقدس لفظ نہیں تھا نا, کیونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں شیعان معاویہ کو بھی بولا جاتا ہے, شیعان عثمان بھی تھے. تو اب وہ شخص چاہتا ہے میں اس سیاسی بحث میں ہی نہیں بڑھنا چاہتا اس لفظ میں, مجھے صرف اہل بیت چاہیے. وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر اہل بیت کہ وہ اتباع کرتا ہے, لیکن وہاں یہ نہ کہے کیونکہ میں سنی ہوں اس لیے میں اہل بیت کی اس ڈومین میں اتباع نہیں کر سکتا, میں صرف اہل بیت کے اس ڈومین میں اتباع کروں گا جو مجھے سنیت کے دائرے سے نہ نکالے. یہ پھر سوچنے والی اگر کوئی باؤنڈریز لگاتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی میں اتباع تو کروں گا لیکن پھر تو وہ تابع نہیں ہوا نا, پھر تو اس نے اطرت کو نہیں مانا. کوئی لیکن نہیں آنا چاہیے کہ میں جو وہ کہیں, پھر کوئی لیکن ویکن نہیں آئے گا. یعنی اس کے سامنے اگر امام علی ہوں یا اس شخص وہ اس زمانے میں چلا جائے اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں امام علی کے ساتھ ہوں, میں ان کا خادم ہوں, میں ان کے جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں, ان جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنے والا ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل نہیں دینا چاہتا, بس میں علی کا غلام ہوں. نہیں, علی کو غلام نہیں چاہیے. یہ آپ نے باتیں کی نا, یہ علی کو چاہیے نہیں, علی کو غلام نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا, غلام کا مطلب اگر یہ ہو کہ میں صرف جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں اور وہ گزریں تو میں جھک کے سلام کروں, یعنی وہ اتنی وارفتگی کے اندر ہے, اس قدر وارفتگی, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, دیکھیں یہ پہلا حکمران ہے, میں قربان جاؤں علی ابن ابی طالب پہ, اتنی خوبصورت حکومت کی ہے,
اور اتنے خوبصورت کانسیپٹ سب کچھ بیان کیے ہیں، لیکن ہم اس سے بالکل بیگانہ ہیں. شیعہ سنی سب کا یہ حال ہے. آپ کو جو پروٹوکول دیا جاتا تھا، آپ کے پیچھے لوگ چلتے تھے، آپ منع فرماتے تھے کہ ایسا مت کرو. علی کہ تم مجھے حکمران خلیفہ کے طور پہ تم میرے اگر پیچھے چلے، علی منع کرتے تھے کہ بعد میں جو کچھ لوگ بڑے بن جائیں گے ان کے پیچھے اگر چلیں تو ان کے دماغ خراب ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے ہم کوئی الگ مخلوق ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے نا. اس بات کا شائبہ تک نہیں ہے نا خود علی کے لیے، بعد والوں کے لیے. تو اس کو یہ جوتیاں سیدھے کرنے والے، جوتیاں سر پہ رکھنے والے فلاں نہیں چاہیے، اس کو اطاعت کرنے والے چاہیے. اللہ حضرت کیا بات کی آپ نے، کیا بات فرمائی آپ نے علی کے بارے میں. تو اگر علی کا ماننے والا یعنی علی کی اطاعت کرنے والا ہے، وہ یقیناً جنتی ہے، وہ قسیم النار والجنہ ہے. یہ ٹائٹل وائٹل سے کچھ بھی نہیں. میں صرف آج کل کے ہمارے لوگوں کے حوالے سے یہ سوچ میں مبتلا ہوں نا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت، مطلب جو ہمارے سنی حضرات ہیں ان کو اس لفظ سے تنفر ہے. اور مثلا اگر آپ کسی بھی معنی میں کہتے ہیں، کسی بھی معنی میں آپ شیعہ، یعنی اگر شیعہ اسی فالوور کے معنی میں بھی اگر آپ کہیں، ہماری سوسائٹی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں، ہم نے کہا نا اس ٹائٹل کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. یعنی جس کو یہ ٹائٹل ملا وہ جنت میں جائے گا، نہیں ہے. جس کو یہ سعادت ملی کہ وہ علی کا پیرو ہو وہ جنت میں جائے گا. یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ میں اپنے ساتھ یہ ٹائٹل نہیں لگانا چاہتا، نہیں لگا. دیکھیں ہمارے عمل نے، شیعوں کے عمل نے ایک، اور یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے، وہ بنی امیہ بنی عباس کے پروپیگنڈے نے، اور ان کی باقیات جو ابھی تک ہیں ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ چیز پوری ہو گئی. ابھی ویسٹ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام لانا چاہتے ہیں، لیکن میڈیا کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ مسلم کہلائیں. اب آپ ان کو جواب دے دیں، میں آپ کو وہی جواب دوں گا. یہ آپ نے یہ ماشاءاللہ یہ دنیا بھر کے تناظر میں بھی بڑی بہترین گفتگو کی، لیکن اس پہ تو ہمارا قصور ہے نا سارا. ہم کہتے ہیں فقہ سنی، آپ کہتے ہیں شیعہ کی فقہ. نہیں، ہم نہیں کہتے شیعہ کی فقہ، شیعہ کی کسی کی فقہ نہیں ہے، کسی شیعہ کی فقہ نہیں ہے. اچھا، جس کی فقہ ہے اس کے ہم شیعہ ہیں. ہاں اس معنوں میں تو صحیح ہے، لیکن یہ ہم جو دیکھیں جاہلوں کی کمی کسی طرف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جاہلوں کی کسی قول کو ہم سے منسوب کر دیں گے تو ہم کہیں گے یہ زیادتی ہے. ہمارے یہاں بالکل واضح ہے فرق. فقہ آل باقی میں یہی ہے، وہ اس کی فقہ ہے، آل کی فقہ اس کی نہیں ہے. آل کی فقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. فرق یہی ہے. حتیٰ جو فقہ جعفری کہتے ہیں وہ اس لیے مشہور ہوا کہ اس زمانے میں واقعی فقہ وجود میں آئے، اس زمانے میں امام جعفر صادق تھے، ان کے مقابلے میں یہ فقہ جعفری ہوا. اللہ یہ فقہ محمدی ہے، فقہ جعفری بھی نہیں ہے، فقہ باقری بھی نہیں ہے. آپ فقہ شیعہ کی بات کریں نا، شیعہ کیا؟ جی یہ جو اچھا یہ فقہ جعفری جو کہا جاتا ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی جانب جو منسوب ہے، تو کیا انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ انہوں نے کتاب نہیں لکھی ہے. ہمارے ائمہ میں سے کسی بھی امام نے خود کوئی کتاب لکھ کر حوالے نہیں کیے. وہی امام علی کی کتاب سے ہی حوالے دیتے تھے، اسی سے حوالے دیتے تھے، اور ضروری نہیں تھا حوالے دیں. ایک اعتراض ائمہ اہل بیت پہ یہ بھی ہے کہ آپ حوالے نہیں دیتے. باقی لوگ سند پڑھ کے کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان، اور ائمہ جو ہیں وہ سیدھا ارشاد فرماتے ہیں کوئی حوالہ نہیں دیتے. نہیں وہ بھی تو کہتے ہیں نا میں نے اپنے والد سے، انہوں نے نہیں ہمیشہ نہیں کہتے. اچھا نہیں ہمیشہ نہیں کہتے، خود ارشاد فرماتے ہیں. اس لیے آپ اگر ادھر اہل بیت کی جو کتب روائی ہیں اس میں قال الصادق قال الباقر، اس سے پیچھے کی سند نہیں. لیکن وہ ہوگی یہی. ہاں اگر قال الصادق علیہ السلام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عن امام الباقر، جی عن محمد، اسی طرح اور عن علی. جب یہ اعتراض ہوتا تھا تو وہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ ہماری سند ہے. اچھا، اس سند کو لکھ لو، ہم جو بھی کہتے ہیں اسی ایک ہی سند سے کہتے ہیں. اچھا حدیث حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و ابی ہے، حدیث ابی ہے حدیث جدی، حدیث جد حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث علی ابن ابی طالب، حدیث علی ابن ابی طالب، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث رسول اللہ قول جبرائیل وقول جبرائیل قول اللہ عز وجل. کسی میں ہمت نہیں ہے یہ سند دے سکے، کسی بشر میں. اہل سنت سے آپ پوچھیں سلسلہ ذہبیہ کون سا ہے؟ بالکل. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جو سند ہے، یعنی امام رضا، انہوں نے امام موسیٰ الکاظم، اور انہوں نے پھر امام جعفر الصادق، اور انہوں نے پھر امام محمد الباقر، انہوں نے امام علی زین العابدین، اور انہوں نے امام حسین، انہوں نے امام علی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلوات اللہ علیہم اجمعین
یہ جو سلسلہ سند ہے اگر کسی مجنون پہ پڑھ دیا جائے لا افاقہ، صرف سلسلہ سند، اس کو افاقہ ہو جائے، حدیث نہیں، صرف سلسلہ سند. جی جی صرف سلسلہ وہی کہہ رہے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے. اس کا اعتراف ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں وہ نواسب مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جو ان کا احترام ہی نہ کرے. نہیں، سلسلہ سند کی بات کر رہے ہیں. سلسلہ سند میں جو اعلیٰ ترین سلسلہ سند ہے ہم اسی کو نہیں مانتے عملاً. دیکھیں، کہنے کو تو کہہ دیا یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، عملاً آپ نے اس سلسلے سند سے کتنی حدیث نقل کی ہیں؟ بہت تھوڑی ہے. پھر ہمیں عمل چاہیے، ہمیں عنوان نہیں چاہیے، ہمیں ٹائٹل نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ جو مرضی عنوان رکھیں، آپ جو مرضی ٹائٹل رکھیں، لیکن عمل نہ ہو تو مشکل ہے. ہم یہ حدیث آئیں، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادقین بھی کہتے ہیں، باقرین بھی کہتے ہیں، اس دور میں اصحاب کو یہ احادیث سے زیادہ منتقل، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اس کے بعد میں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس دور میں زیادہ منتقل ہوئی. ان اصحاب نے ان احادیث کو لکھا، اور اس دور میں جب باقی جگہ کتابت کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اصول 400 وجود میں آئیں. 400 یہ اصول کافی نہیں ہے، کتب اربعہ نہیں، یہ تو 4 ہے نا. اس زمانے میں امام کے ہوتے ہوئے 400 اصل وجود میں آتے ہیں. یہ احادیث ساری جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، اس کا منبع کتابی حوالے سے کتابت ہوئی وہ اصول 400 ہیں، جو ائمہ کے زمانے میں ائمہ نے خود تحریر کوائے ہیں، اور ان لکھنے والوں نے صرف قول اہل بیت کو لکھا ہے، اپنی کوئی بات اس میں نہیں لکھی ہے. اس کے بعد کوئی، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کے پاس جب کوئی کتاب بنتی ہے تو کوئی نیچرل پروسیس ہونا چاہیے. اچانک کوئی کتاب سامنے آ جائے تو اس پہ سوال ہوگا یہ کیا، کیسے ہوا، اس سے پہلے کی کتابیں کون سی ہیں، اس سے پہلے کون سی کتاب، کوئی کتاب نہیں، اس سے پہلے لکھنے کا تصور ہے، کوئی تصور نہیں ہے. تو اچانک یہ جو آیا یہ آرگینک نہیں ہے، پھر یہ کسی خاص مقصد سے لائی گئی ہے. ابھی ہم ان پہ نہیں جاتے، وَإِلَّا وہ خود ایک الگ وادی ہے. وہ اصول 400 پھر جوامع میں تبدیل ہوئی، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ ہر صحابی کو جتنا وقت ملا، اور پھر یہ بھی ایک خود ایک بحث ہے کہ، اور ایک معجزہ ہے، میں کہتا ہوں اتنا بڑا معجزہ ہے جس کا آج تک، اور اسباب اعجاز نہیں ہے معجزہ، میں جب کہہ رہا ہوں تو معجزہ نہیں ہے، یعنی اسباب اعجاز نہیں، اگر اسباب اعجاز ہو تو اعجاب ختم ہو جائے گا. ٹھیک، اور ائمہ اس سلسلے میں حتیٰ انبیاء اعجاز کو استعمال نہیں کرتے تھے علم آگے پہنچانے کے لیے. جو لمیٹڈ حد تک تو ہے کہ امیر المومنین علی کو جو علم رسول خدا نے دیا ہے وہ اعجازاً دیا ہے، وہ علم لدنی ہے، اور باقی ہمارے جو طریقے ہیں اس سے ہٹ کے ہے. وہ علم رسول ایک ذات جو ہے وہ متعارف طریقوں سے نہیں لے سکتی تھی، باقی لوگوں کو متعارف طریقوں سے دیا، کسی کو کسی معجزے سے نہیں دیا. رسول خدا چاہتے تو کسی کو پھونک کے، کسی کو ہاتھ لگا کے سارا علم دے سکتے تھے، مشکل تھا کچھ نہیں، لیکن کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا ہے، کسی کو اپنی زبان نہیں چسائی ہے. اللہ علی کو جس طرح علم دیا ہے اس طرح کو سوال پیدا نہیں ہوتا. اب کیا عرض کروں میں. اس کے بعد جوامع میں وہ تبدیل ہوئے، ابواب بندی ہوئی. ان جوامع سے یہ جو کتب روائی اہل بیت سے منسوب کتب روائی ہیں وہ وجود میں آئی ہیں. اور ان روایات کو ابھی کتب 4 ان میں سے جو زیادہ مشہور ہیں، جس طرح آپ کے یہاں سیاہ ستہ مشہور ہے، باقی بھی کتب روائی ہیں، ان کا بھی اپنا مقام ہے. یہاں جو ہے وہ کتب 4 وجود میں. اس کے بعد پھر اور کتابیں ابواب فقہ کے اعتبار سے بعد والوں نے مزید لکھی. تو وہی علم جو علم رسول ہے وہ مدینہ علم سے چلا ہے، اس دروازے سے چلا ہے جس دروازے کا رسول نے کہا ہے، اور ان انوار قدسیہ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے، جن کا احترام سب کرتے ہیں، جن کو سب عالم مانتے ہیں، جنہیں سب افقہ مانتے ہیں. اپنے اس دور میں اس سے بڑھ کے کسی کو بھی نہیں مانتے. مسلمان، نواسب کی بات نہیں کر رہا، نواسب مانتے ہیں، مسلمان کسی کو بھی نہیں مانتے. آپ ایک ایک کر کے آئیں گے تو نہیں مانیں گے، ویسی کہیں گے تو کہیں گے فلاں بڑا عالم تھا، فلاں بہت بڑا عالم تھا، وہ اعظم تھا، وہ پتہ نہیں کیا تھا. لیکن اگر آپ کہیں اہل بیت کے سامنے رکھ کے یہ بتاؤ، یہ نام لے کے امام جعفر صادق، اب بتاؤ، کوئی بھی نہیں کہے گا. امام محمد باقر کے دور میں کوئی اور تھا، کوئی بھی نہیں کہے گا. امام زین العابدین کے دور میں کوئی اور تھا. سب کا اعتراف موجود ہے. سب سے مراد میں اہل سنت سب کی بات کر رہا ہوں جو منصفین ہیں.
ان کا اعتراف موجود ہے کہ افقہ اعلم جو ہیں ائمہ اہل بیت تھے. اہل بیت جب ائمہ اہل بیت اعلم افقہ تھے، انہوں نے جس سلسلے سند سے اور جس ترتیب سے اور جس اپنی نظارت میں ان احادیث کی کتابوں کو وجود بخشا ہے، اسے ہم حدیث ہی نہیں مانتے ہیں. مکتب خلفاء میں اس کو حدیث ہی نہیں مانتے ہیں. یعنی مکتب خلفاء سے مراد اہل سنت. ہاں اچھا، اس کی وجہ بھی ہے نا حضرت، جی، وہ صرف شیعوں کے پاس اب ہے نا. نہیں جو آپ کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہوگی وہ کتب حدیث میں نہیں پڑھی ہوئی ہے. یا آپ چلے جائیں، اول تو رکھتے ہی نہیں ہیں، اول تو انہیں کتب زال کہتے ہیں، نعوذ باللہ. ہاں، یہی وجہ ہے نا ٹھیک ہے حضرت نا؟ کہ اس پہ اب صرف شیعہ ہی عمل کرتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں. نہیں، میں یہ عرض کروں نا، ابھی بھی جس کتاب خانے میں اگر آپ کو یہ ملے گا بھی تو یہ کتب احادیث میں نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. یہ کہاں رکھیں گے؟ اسے کتب فقہ میں رکھیں گے. کہ یہ تو امام جعفر صادق کی فقہ ہے، انہوں نے خود فرمایا. انہوں نے خود کیسے فرمایا؟ انہوں نے جس سلسلہ سند سے فرمایا ہے، اس سلسلہ سند جیسی تمہاری باقی تمام اسناد کو ملاؤ پھر بھی اس کے برابر نہیں ہوتی. یعنی یہ جو جہاں پر صرف یہ ہوتا ہے قال الصادق علیہ السلام، اس کے مطلب یہ ہے کہ پیچھے سند موجود ہے، سند موجود، وہ انہوں نے اپنی ذات سے نہیں کہا ہے. نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا. لیکن اگر کہہ دیتے تب بھی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ ائمہ اہل بیت ہیں. نہیں، یہ حدیثیں ہیں ہمارے پاس. یہ ائمہ کہتے ہیں اگر میں کچھ کہوں تو اسے دیوار پہ دے مارو. نہیں، وہ خود بھی تو حجت ہے نا اہل بیت علیہ السلام. حجت ہیں، اسی لیے ہیں کہ خود کچھ نہیں کہتے ہیں. ما ینطق عن الہوی کے نمائندے ہیں. ہاں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہی نہیں، یہ نہیں ہے وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، انہیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ قول رسول ہے. جی بالکل. یعنی اہل بیت علیہ السلام اگر وہ صرف یہ کہہ دیں کہ یہ پیچھے سند بیان ہی نہ کریں، ہاں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں تب بھی تو حجت ہوگی نا. ہاں، یہ الگ ہر وقت تو یہ نہیں، یہ الگ دو مسئلے ہیں نا، تاکہ وہ مسئلہ نہ ہو، لوگوں کو سمجھ میں نہ آنے کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ائمہ اہل بیت رسول سے، خدا سے بیان نہ کریں، جی خود کچھ بیان کریں جو کہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کی حجت نہیں ہے. وہ تو کبھی کیا ہی نہیں ہوگا. وہی نا، کبھی نہیں کیا نا. ہاں، اس لیے کہ شارع خدا ہے. یعنی محمد مصطفیٰ بھی اگر خود سے کچھ بیان کریں اور اللہ کی طرف سے نہ ہو تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. کبھی نہیں. یہ ایک جملہ میں سمجھتا ہوں حضرت، اگر یہ ہم کہیں گے نا، لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ کبھی کرتے بھی تھے، الیاذ باللہ. یعنی یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے بہت بڑے گروہ کا. کہ نہیں، یہ میرے خیال میں کسی کا نہیں کہ حضور اپنی طرف سے. ماشاء اللہ ہے، الہ ماشاء اللہ. ہاں، ایک دو واقعات ملتے ہیں جس طرح کے مدینہ کے اندر وہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ جوڑنے کا جو عمل تھا جو کیا کرتے تھے انصار مدینہ پودوں کا آپس میں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ مت کیا کرو، اس طرح مت کرو. تو انہوں نے اس سال نہیں کیا، چھوڑ دیا. تو اگلے سال جو کاشت تھی وہ کم ہوئی. تو حضور نے فرمایا، سب آگے شکایت کرنے آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ عمل مت کیا کرو، اور اس سال تو ہماری کاشت کم ہوئی. تو حضور نے فرمایا، اچھا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم زیادہ جانتے ہو مجھ سے اپنے دنیا کے معاملات کو. تو پھر انہوں نے یعنی ان تک حوالے کر دیا. یعنی اس دنیا کے معاملے میں حضور حجت نہیں ہے. نہیں، ایک کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے حضور کسی بھی معاملے میں حجت نہیں تھے. حضور تب حجت تھے جب میرے حق میں بولیں گے. میں تھوڑا سا زیادہ بول رہا ہوں، اپنے حدود کو پار کر رہا ہوں، تاکہ تھوڑے سے لوگ آنکھیں کھول کے سنیں تو نہ، دیکھیں تو نہ، پڑھیں تو نہ. جہاں جو باؤنڈریز ہے، جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا، میں سنی رہ کے اتباع کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اتباع کرتے ہو کہیں کیونکہ میں سنی ہوں، میں ان باتوں کی اتباع نہیں کروں گا، رسول کی، امیر المومنین اہل بیت کو چھوڑ دیں. وہ بہت سی جگہوں کو کہتے ہیں کہ یہاں وہ ایک جو عقیدہ ہے، بہت سے عوام کی میں بات نہیں کر رہا، عوام تو جان قربان کرتی ہے، وہ تو یہ تصور کر نہیں سکتی کہ رسول خدا کے بارے میں ایسا سوچیں. میں اوپر علمی بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول صرف ابلاغ دین میں معصوم ہیں، خدا سے جو شریعت پہنچا رہے ہیں صرف اس میں معصوم ہیں، اس کے علاوہ ہم سے بھی گئے گزرے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ العظیم. یہ نا، یعنی اور پھر اب میں اس کو زیادہ کھولوں گا تو پھر ابھی ہم اپنی بحث سے دور ہو جائیں گے اور مشکلات کی وادی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، کھلا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے، لکھا ہوا ہے، سب نے لکھا ہے، آپ کی اپنی کتابوں میں سب کچھ ہے. لیکن یہ سب پڑھتے ہوئے بھی ہم کسی اور اینک سے کوئی چیزیں پہلے فیٹ ہیں
اور اس سے یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں اور سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. تو ہماری جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ائمہ کے احادیث موجود ہیں, ٹھیک ہے, خود رسول خدا کے بارے میں بھی ہے, قرآن بھی ہے, سب ہے, ابھی ہم ان سب میں نہ جائیں. ائمہ اہل بیت جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ سب کا سب حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا سے ہے, ٹھیک ہے نا. اور رسول خدا سے جب وہ پہنچانے پہ آئیں تو پھر اللہ تک پہنچاتے ہیں جبرائیل کے لے کر. یہ صرف انہی کی شان ہے, کوئی اور نہیں کہہ سکتا, کسی اور راوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. وہ بہت کہے گا رسول اللہ کہے گا, اس کے بعد ٹھیک ہے نا, اگر اس طرح کا اہل بیت کی طرح کا ایمان ہو تو وہ آگے چلائے گا, اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگا. رسول نے کہا تو جبرائیل ہے, جبرائیل نے کہا ہے تو خدا ہے. تو یہ سلسلہ سند اس طرح. اچھا, یہ کتاب جب اب ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم اسے حدیث ہی نہ مانیں, جس سے بہتر حدیث نہیں ہو سکتی ہے, صرف ایک اشکال رہ جاتا ہے کہ ائمہ سے یہاں ہم تک جو پہنچا ہے, وہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں سے یہاں تک جو پہنچا ہے یا کتب اربعہ تک جو پہنچا ہے, اس کے بعد تو کتابی شکل میں آ گیا اور اس کے بعد کی کہانی پھر مختلف ہو جاتی. وہ جو سلسلہ سند ہے اس میں کیونکہ یہ شیعہ ہیں اور شیعہ سے حدیث نہیں لی جا سکتی ہے, اس لیے ہم اہل بیت کے سارے جو ذخائر ہیں یعنی سنت رسول ہے اس سے ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں شیعہ سے اتنی نفرت ہے. بالکل ایسی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے پہلے کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ سے نفرت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے محبت نہیں ہے. اگر رسول سے محبت ہو نا, دیکھیں مجھے کسی چیز سے محبت ہے, میں یہ عام جو مزارات ہیں ان سے جب لوگوں کو محبت ہوتی ہے ادھر جانے کے لیے کتنی صحبتیں برداشت کرتے ہیں, کتنی نفرت کی چیزوں کو بالکل خاطر میں ہی نہیں لاتے. کیوں؟ وہ محبت ہے نا. وہ محبت نہ ہو تو راستے میں مجھے بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. مجھے گرمی سے نفرت ہے, میں نہیں جاؤں گا. مجھے سردی سے نفرت ہے, میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, حج کے جانے کے لیے نہ کسی کو سردی لگتی ہے نہ کسی کو گرمی لگتی ہے. خدا نے آپ کو کربلا کی سعادت نصیب فرمائی ہے 40 میں. ان تمام مشکلات میں نا, ان تمام مشکلات سے تو کسی کو کوئی محبت نہیں تھی نا. محبت آپ کو حسین سے تھی. بے شک بے شک. حضرت آپ کی گفتگو تو بہت احسن انداز میں اور بڑی معلومات افزا ہے عامت الناس کے لیے بھی, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا اور ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا. اس شعر کے ساتھ میں ایک معذرت کر لوں. جی جی. آپ کا تو فضل بہت ہے, جو ہمارے باقی دیکھنے والے ہیں کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. مجھے اپنے کسی بھی موقف میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو تسلیم کرے, کوئی مانے, لیکن اتنا ہے کہ جو جس چیز پہ آپ کا ایمان ہے اور آپ کے خیال سے وہ صحیح ہے اور اس میں کسی کے لیے رہنمائی کی کوئی بات ہو سکتی ہے, وہ اگر میں نہ کروں تو میں خائن ہوں. میں اپنے حساب سے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میرا عقیدہ ہے, جو ہمارے مکتب کا عقیدہ ہے وہی صرف حق ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر شخص کی اپنی تحقیق ہے, ہر شخص کے لیے تحقیق کے دروازے کھلے ہیں. اس کو تحقیق کرنے کے لیے دوسرے کی بات واضح سننا چاہیے. بالکل, سب کی بات سننی چاہیے. میں اپنی بات واضح کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا پانی میں ہے. میں اگر اپنی بات واضح نہیں کروں گا تو خیانت کروں گا اپنے ساتھ بھی اور اپنے سننے والے کے ساتھ بھی. تو صرف اس وجہ سے اور آپ کا فضل دیکھ کے ہم نے باتوں کو تھوڑا سا زیادہ واضح کیا, اور جو آپ کے عقیدے کے خلاف بھی تھی آپ کا فضل تھا جو آپ خاموش رہے ہیں. سلامات. وَإِلَّا آپ کو کچھ چیز اٹھا کے مارنی چاہیے تھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم یہی تو معاشرہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ایک سنی اور ایک شیعہ بیٹھ کر واپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں. اسی طرح کا معاشرہ ہو جس میں علم کی باہمی فضا ہو. ہمارے اکابرین ایسے ہی کرتے, اسی طرح بالکل اسی طرح. ان کی گفتگو حتیٰ کہ دہریوں کے ساتھ بھی ان کے رویے اسی طرح ہوتے تھے, مناظرے ہوتے تھے, ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. آج کل لوگ پتہ نہیں اس لفظ سے کیوں ڈرتے ہیں, ڈیبیٹ اور مناظروں سے. حالانکہ تو بہت اچھا ایک پازیٹیو عمل ہے جس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. خیر بہر حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا چاہتا ہوں. اس شعر کے ساتھ دوستو, جو کہ اہل سنت والجماعت کے ایک جلیل القدر عالم دین ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ, انہوں نے فرمایا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. فقہ الآل کا ہمارا یہ موضوع ہے اور ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں, تشنگی باقی ہے. لیکن وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے ہمارے پاس, اور پھر ویڈیو کی وہ بھی طوالت ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ کانٹینٹ اور جو گفتگو ہے حضرت کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب کی تاریخ میں اس عنوان کے ساتھ یہ
شاید اردو زبان کے اندر پہلی مرتبہ ہو. عربی میں تو بہت سارا اس پہ مواد ملتا ہے لیکن ہمارے اس پہ گفتگو نہیں کی جاتی ہے, مصلحت کے ہم شکار ہو جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں پھر وقت لوں گا حضرت سے اس کے لیے, بلکہ ابھی سے میں آپ کے سامنے وقت لے لیتا ہوں حضرت, اگر کبھی آپ سے وقت لینا چاہیں تو حکم کریں. سلامت رہیں. دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ویڈیو اگر آپ نے دیکھ لی ہے, اس سے متعلق جو بھی آپ کا سوال ہو کمنٹ میں لکھیے گا. آپ کا یہ سوال انشاءاللہ عز و جل ہم علامہ انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور آپ کے لیے جواب لینے کی کوشش کریں گے. علمی ماحول ہونا چاہیے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو, بجائے اس کے کہ ہم کسی بھی گفتگو کو, کسی کی بات کو حرف آخر سمجھ لیں, آپ خود تحقیق کریں. یہ نہیں کہ آج آپ نے یہ پروگرام دیکھ لی تو آپ کا ذہن چینج ہو جائے. مزید سوالات آپ کے دماغ میں آنے چاہیے, مزید تحقیق کریں, پڑھیں, تاکہ امت مسلمہ کے اندر ہم اتحاد بنا سکیں, ایک دوسرے کے قریب ہو سکیں اور رسول اللہ کی اس وصیت تک ہم پہنچ سکیں جہاں ہمارے لیے ہر چیز کے اندر رہنمائی ہے. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہماری مزید ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کیجئے, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے فالو کیجئے.